ویلکم بیک صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں. ہم سوال فرا یہ کرتے ہیں کہ اکثر جو افسران ہیں, جو سرکاری افسران ہیں, وہ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اب پتہ لگا ہے کہ وہ پرچے جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ پاس ہی کرپشن کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں, پورے تو کرنے ہوتے ہیں. بالکل, اور کسی بھی معاشرے کو اور قوم کو ختم کرنا ہو نا تو اس کا اصول اینڈ فارمولا ہے, نااہل لوگوں کو آپ اس جگہ پہ لگا دیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں. پوری سوسائٹی, پورا سسٹم, پورا معاشرہ خود بخود تباہ ہو جائے گا, کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. لیکن جس اسکینڈل کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ایک ایسا اسکینڈل ہے جو یہ ظاہر ہے پہلا واقعہ نہیں ہوا, لیکن اسی آئی اوپنر ہے کہ کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں کتنے نااہل لوگ جو ہیں وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں, اور جو کرپشن کر کے آئے ہوں گے وہ کرپشن کو کیسے روکیں گے. پنجاب پبلک سروس کمیشن جیسے ادارے کی ساکھ پر بھی اس وقت سوالات اٹھ گئے جب پیپرز لیک ہونے کی خبریں میڈیا کی زینت بنی, اور یہ معاملہ ایسے ہوا کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے جو ہے بہترین کارروائی کی ہے, اور بہترین کارروائی کرنے کے بعد یہ کچھ سٹنگ آپریشن کیا گیا. معلوم ہوا سٹنگ آپریشن کے بعد کہ پرچے لیک ہوئے, اور اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ترجمان اینٹی کرپشن پنجاب وقار عظیم جپا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود, سے بات کریں گے. جپا صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. جی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, تھینک یو فار انوائٹنگ. بہت اچھا کام آپ نے کیا. معلوم ہو گیا کہ کس طریقے سے پرچے لیک ہوتے ہیں. سٹنگ آپریشن کیسے کیا گیا, پہلے تو ہمیں وہ بتائیں. یار حمزہ, یہ جو کہانی ہے نا, یہ کہانی بیسیکلی مان کے ٹوٹنے سے شروع ہوئی, ایک درد کرب سے شروع ہوئی. پنجاب پبلک سروس کمیشن وہ ادارہ ہے جس کے اوپر ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, جو بیچارہ بڑی مشکل سے تعلیم اس کے ماں باپ اس کو دلاتے ہیں. پھر وہ ڈگری لینے کے بعد اس کا خواہش ہوتی ہے کہ یار اب اس نے اپنا سوشل جو سٹیٹس ہے اس کو چینج کرنا ہے. اس سے لوگوں کے سوشل سٹیٹس بھی بدلتا ہے اور اکنامک سٹیٹس بھی بدلتا ہے جب آپ اچھی پوسٹ کے اوپر آپ آتے ہیں. تو وہ جس راستے سے آپ نے آنا ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا وہ ادارہ ہے. تو پچھلے 2-1 ہفتوں سے بہت حال چلتی اسٹوڈنٹس کے اندر, ایک بالکل ایک بڑا پروٹیسٹ کر رہے تھے, پی پی ایس سی کے دفتر کے باہر ہو رہا تھا, اور بڑی کہ جی پیپر جو ہے وہ لیک ہو رہے ہیں, اور جو لوگ میرٹ پہ آنے چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے, اور کہیں فکس کر کے کچھ لوگ اوپر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ, جو ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے محمد گور نفیس صاحب, وہ چونکہ خود ظاہر ہے ہم سارے لوگ اسی راستے سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ ہی واز سیریسلی وریڈ. ان کا یار یہ مطلب دس از ریئلی بیڈ اینڈ سیڈ, اگر یہ اس طرح ہو رہا ہے تو وی ریئلی نیڈ ٹو لک انٹو اٹ, اس معاملے کو. تو باہر کیف انہوں نے اس میں ایک اسپیشل ایک ٹیم بنائی جس کی سربراہی جو ہے ہمارے ڈائریکٹر ویجیلنس عبدالسلام عارف صاحب نے کی. پھر اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے فائنانس مظہر عباس اور انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر, یہ 3 کور ٹیم تھی. لیڈ کیسے ملی, کیسے آپ پہنچے, کیسے آپ نے انکور کیا, اور آپ کچھ پتہ چلا کہ اور کیا کچھ ہوتا ہے؟ میں وہی اب عرض کرتا ہوں. تو ہم نے وہ پھر ساری پلاننگ کی. اس کے بعد پھر اب نیکسٹ پتہ لگا جی کہ اگر پیپر لیک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگلا پیپر اب آ رہا ہے تحصیلدار کا. ٹھیک ہے. وہ بڑا پرچہ ہے, اگر لیک ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی لیک ہوگا. تو ہم نے پھر اپنا جو ہے نا سورسز ڈپلوائے کیے, لوگوں سے رابطہ شروع کیا. تو پتہ لگا جی کہ ایک بندے سے ہمارا رابطہ ہو گیا. اس نے کہا جی کہ میں 16 لاکھ روپیہ لوں گا آپ سے, ایک پرچے کا 2 پرچے. لیکن وہ بڑے شاطر لوگ تھے. اس نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ نے جہاں پہ جس کینڈیڈیٹ نے پیپر دینے ہیں اس کی رول نمبر سلپ دیں, تاکہ میک شور کر لیں نا کہ جی اس کا سینٹر ہے وہ واقعی اپیئر ہو رہا ہے, یا ہمیں تو نہیں کچھ جھانسا دے رہا. بالکل. اور وہ مختلف ڈیوائسز کے ذریعے آپریٹ کرتے تھے, اور لیٹ آورز میں رات کو 11-12 بجے کے بعد کوئی ایک میسج آتا تھا کہ جی یہ اس طرح کر کے ہے. تو ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس ہے مظہر اقبال بلوچ صاحب, وہ ایک چاچا بنے ایک اسٹوڈنٹس کے, اور ایک اسٹوڈنٹ کو ہم نے واقعی پھر وہ ہمیں اس کا ارینج کرنا پڑا, واقعی ایک جو کینڈیڈیٹ پیپر دے رہا تھا. الٹیمیٹلی جی انہوں نے جس دن پیپر تھا جمعے والے دن, تو رات انہوں نے 11 بجے میسج کیا کہ جی آپ صبح 4 بجے یہ فردوس مارکیٹ میں وہاں پہ آپ آ جائیں, وہاں پہ ہم آپ کا بچہ لے لیں گے اور پیسے آپ لیتے ہیں. 8 لاکھ میں ہماری ڈیل ہوئی ایک پیپر کی. اچھا جی. وہاں پہ ہم پہنچے تو انہوں نے لیکن وہ رات 11 بجے میں میسج آ گیا. اس کے بعد ہم الرٹ ہو گئے, ہم نے اپنی ٹیمیں وہاں پہ ڈپلوائے کر دی ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور ہم نے اپنی موک ایکسرسائز کی رات 1:30-2 بجے کی. جیسا جی اگر یہاں سے آتے ہیں تو ادھر سے بھاگیں گے تو کیسے کیپچر کرنا ہے. پھر 2 ڈفرینٹ راہوں کے اوپر ہم نے اپنے بندے ڈپلوائے کر دیے. جب وہاں پہ ہم پہنچے صبح تو وہ صرف ایک مظہر صاحب تھے, اور ساتھ وہ جو بچہ ہم نے ڈپلوائے کیا ہوا تھا وہ تھا, اور انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی کہا ہوا تھا کہ کوئی الیکٹرانک ڈیوائسز نہیں ہوگی ان کے پاس. بالکل ٹھیک. وہ وہاں پہ بچہ گیا, وہ ایک گاڑی آئی, انہوں نے بچے کو اس میں بٹھایا اور وہ لے کے چلے گئے. اچھا. اب ہم نے ان کو چیز کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک اور گاڑی آئی, مطلب وہ بھی کوئی انہوں نے جن کو بیچے ہوئے تھے نا وہ بھی اس میں بچے تھے, اس میں کچھ خواتین تھیں, اسٹوڈنٹس تھیں. باہر گئے جی, وہ ان کو تھوڑی نہ بنک پڑ گئی ہمارے چیز سے.
تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایک اس پہ جا کے روک لیا ناکے کے اوپر. اب اس کے اندر گاڑی کے اندر ایک غضنفر تھا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا بندہ, بعد میں پتہ لگا, جو ڈیل بریکر تھا, جو بیسیکلی پیسے مینیج کرتا تھا اور کینڈیڈیٹس مینیج کرتا تھا. اور دوسرا ہمارا یہ بچہ جو تھا اور 2 لوگ اور تھے, ان کو ہم نے وہ تھا. اس کے بعد اینی ویز ان کو جب پتہ لگا تو یہ پنجاب یونیورسٹی داخل ہو گئے ہاسٹل میں, اور وہاں پہ اب آپریشن نہیں کیا جا سکتا تھا. ہم نے تھوڑا ویٹ کیا تو وہ باہر نکلے, تو باہر کے ہم نے ان کو کینال کے اوپر دھر لیا جی. جب ان کو پکڑ لیا تو اس کے بعد ہم ان کو ان سے ذرا پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا جی کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے وقار اکرم, وہ وہاں پہ جونیئر ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے, وہ پیپر لیک کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, مطلب وہ وہاں سے یو ایس بی کے تھرو یا مطلب اس نے کہا جی اچھا سوری یہاں پہ میں ایک بات بول رہا ہوں, غضنفر نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میرا کام صرف پیپر دینا اور پیسے اکٹھے کرنا, مجھے نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں. وہ خیر جب ہم نے اس کے موبائل ڈیٹا بیٹا اس کے تب پتہ لگا کہ جی یار کوئی بندہ ہے, اس کی یعنی سورس لیڈ جو ہے نا پی پی ایس سی کی طرف پہنچ گئی. بالکل ٹھیک ہے. وہ پھر ہم نے سیکٹری پی پی ایس سی کو آن بورڈ لیا, چیئرمین پی پی ایس سی کو آن بورڈ لیا. دے ور ویری کائنڈ, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. وہ بندہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, اس کو ہم نے پکڑ لیا. اس جو پی پی ایس سی کا بندہ تھا اس کی گاڑی میں سے ہمیں یو ایس بی ملی. اس یو ایس بی کے اندر وہ پرچہ تھا جو صبح آنا تھا. بالکل ٹھیک. اور جن بچوں کو ہم نے پکڑا تھا ان کے پاس بھی پیپر وہ تھا اس طرح, مطلب پیپر جو لکھا ہوا تھا وہ پیپر میچ کر گیا سارا. ابھی تک یہ بتائیے گا کہ کوئی مطلب یہ جونیئر لیول پہ ہی پکڑے گئے ہیں لوگ یا کوئی سرگنا کوئی مین بندہ بھی آپ میں آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ اور یہ سارا کچھ چل رہا؟ دیکھیں ابھی اس میں ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور بہت حوصلہ افزا اس میں نتائج ملے ہیں ہمیں. بہت ہوش ربا قسم کے انکشافات. تو کوئی انکشاف یہاں پہ کر دیں کچھ؟ تو نام لے لیا آپ نے, کوئی افسران کے بھی نام بتائے. جی میں اتنا ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ مطلب ظلم کی انتہا ہے کہ اینٹی کرپشن کے اندر جو انسپیکٹر کا جو پیپر ہوا انسپیکٹر کی ریکروٹمنٹس کے لیے, اس میں جو 2 بندے ٹاپ پہ ہیں فائنل رزلٹ میں, وہ دونوں بندے فکس میچ کر کے 5-5 لاکھ روپے دیکھ رہے. اور اس بندے نے یہ بتایا ہے, چونکہ اس نے یہ جو ہے نا لڑکا غضنفر, یہ اس نے ساتھ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا اسٹوڈنٹ بھی تھا, اس کا وہاں پہ ہاسٹل تھا اور اس کے ہاسٹل سے بھی 50,000 روپیہ اور کافی لوگوں کی رول نمبر سلپس اور وہ چیزیں ملی ہیں, ہم نے ڈسکور کی. لیکچرر کا پرچہ ہوا وہ اسی طرح سے آؤٹ ہوا, ڈیپٹی اکاؤنٹ آفیسر کا تھا وہ اسی طرح سے آؤٹ ہوا, جو آپ لوگوں کو کنفرم ہے. لیکچرر کے لیے ایم فل کیے ہوئے بچے کتنی محنت کرتے ہیں اور پھر انہوں نے جا کے پڑھانا ہوتا ہے. اگلے جو بچے ہیں جو ہمارا مستقبل ہے ان کو تیار کرنا ہے. کیا یہ سب نل اینڈ وائڈ ہوں گے؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں آپ نے بالکل ایک بڑا ویلڈ اور امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. اینٹی کرپشن جب اپنی پوری تحقیق کر لیتا ہے, ہم ابھی اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, بڑے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں, تو ہم اپنی جو ہماری جو ریکمنڈیشنز ہیں وی کین فارورڈ ٹو دا پنجاب پبلک سروس کمیشن. اور پنجاب پبلک سروس کمیشن ہمارے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہا ہے. چونکہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں حمزہ, جو ادارہ ہے نا, ادارے میں کسی ایک کالی بھیڑ کی وجہ سے سارے ادارے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو بالکل فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے. مگر ادارے کی سسٹم کے اوپر تو ایک سنجیدہ سوال اٹھ گیا نا کہ جس سسٹم کا کام یہ ہے کہ اسے فلٹر کر کے بہترین اور اہل لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہے, وہ اپنا یہ کام کرنے میں ناکام ہے. وہ نااہل, غیر ذمہ دار اور کرپٹ لوگوں کو اس سسٹم کے ذریعے آگے لا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اس نے پورے ادارے کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک کھڑا کر دیا ہے. اور ہم جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے. بالکل ریکمنڈیشنز تو آپ دیں گے. جو اینٹی کرپشن کے 2 ٹاپر ہیں جو ان کو ہار پہنانے کا کچھ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ سوچ لیا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے گا جو آپ کے اختیار میں ہے؟ ابھی تو ان کا رزلٹ ہے نا جی, ابھی مطلب ہمارے پاس ان کی جوائننگ وغیرہ تو نہیں ہوئی. مطلب ابھی یہ رزلٹ اب ریسنٹلی رزلٹ ہے. اب یہ انہوں نے ہماری تفتیش میں بتایا ہے کہ جی وہ فلاں, چونکہ جب وہ بتایا نا کہ جی یہ انہوں نے جب بتایا کہ ہم نے یہ پیپر بھی لیک کیا, یہ پیپر اتنے میں لیک کیا یا اتنے میں بیچا, اس کا انہوں نے کہا جی 5-5 لاکھ روپیہ لے کے, تو جو 2 بندے ٹاپر ہیں انسپیکٹر کے پیپر میں. اچھا جپا صاحب, اس کے بعد ایک میرا خیال ہے انٹرویو کے سیشنز بھی ہوتے ہیں جی, تو کسی جگہ پہ فلٹر نہیں کیا جا سکتا. اٹس اے کمپلیٹ فیلئر آف دا سسٹم کہ پیپر لیک آؤٹ ہو گیا, آپ کے سامنے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے, آپ پوٹینشیل نہیں دیکھ سکتے, آپ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اس قابل ہیں, اہل ہیں, آپ کسی طرح. اس کا مطلب ہے دس سسٹم ہیز کولیپسڈ, اٹس ناٹ ورکنگ. فرحان میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیپر ہے نا جو ریٹن ہے, دیٹ از موسٹ وائٹل پارٹ. وہ ایم سی کیو ہے, 100 نمبر کا ہے. ایک بندہ جس کے پاس آلریڈی 99 نمبر اس نے لے لیے ہیں ریٹن میں, تو انٹرویو میں تو وہ اس کا ویسے ہی کانفیڈنس لیول یہاں بہت زبردست ہوگا, کیونکہ وہ فکس کر کے آیا ہوا ہے. وہ تو فکس کر کے آیا ہوا ہے نا جی. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ اچھا اس کو اگر انٹرویو میں منیمم پاسنگ مارکس بھی ملیں گے تو وہ پھر بھی ٹاپ کر جائے گا. واہ. اچھا جی, واٹس نیکسٹ اب کیا ہے؟ کیا ہمیں ہمارے جو بچے ہیں
पूरी अपने जब वो बीए करके निकलते थे तो सोचते थे पीपीएससी में या एफपीएससी में अपियर होंगे, या हम एसी लग जाएंगे, या हम डीसी लगने के लिए कोशिश करेंगे कि वो जल्दी लग जाए तो सीएसएस कर लें। उनको क्या करना चाहिए? छोड़ दें, पैसे इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करके जो है इस तरह से पेपर खरीदें, आराम से जाएं, पहले महीने में ये पैसे पूरे कर दें। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, रियली सैड जो सिचुएशन बनी है। इदारा मजबूत होगा, अब स्ट्रिंजेंट एक्शन उसके ऊपर लेंगे, वो उसको ज़्यादा उसकी जो सीक्रेसी है उसको ज़्यादा मजबूत करेंगे। इदारे की साख्त को बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो तभी बचेगी जब आप मेरिट को इंश्योर करेंगे, और मेरिट तब इंश्योर होगा जब आप लीकेज को ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, तो वो इसके ऊपर पीपीएससी जो है ना, दे मस्ट लुक इनटू इट। और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैम जो है उसको अनफोल्ड किया है, और इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स और जो कैंडिडेट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो डीजी एंटी करप्शन को शाबाश और इदारे को जो शाबाश आ रही है, वो हमारे लिए तो वही एहसास है जी। और अगर इदारे इससे मजबूत होते हैं तो हमें और शुक्र है कोई इदारा जो है वो ठीक काम कर रहा है, और आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। हम समझते हैं कि बाकी भी दीगर लोग भी जो हैं वो सरकारी अफसरान ही हैं जिनके खिलाफ ये तमाम इन्वेस्टिगेशन हो रही है। साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए, और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब है उसके ने बेहतरीन काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं ये पेपर नल एंड वॉइड होंगे, और जो हकदार हैं उनको अंडर द कारपेट नहीं हो जाएगी कि उन्होंने काम कर लिया, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद फिर सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं, कुछ भी नहीं, भूल जाएं आप, वो जो हुआ था अब सब अच्छा है, जब तक कि फिर कोई और स्कैंडल सामने आए। सो लेट्स होप एंड विश के इसके नतीजे में कुछ ऐसे मेजर्स दिए जाएं जिससे आइंदा आने वाली इस तरह की करप्शन और चोरी का रास्ता रोका जा सके। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे एक और अहम मामला है, बात करेंगे हट धर्म भारत की, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने और साजिशें करने से बाज नहीं आता, मासूम पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ा जाता। और हमसा कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि ये टाइज हैं लोगों की, खानदान आधे उधर हैं आधे इधर हैं, आना जाना रहता है, लेकिन आने जाने वाले जो मासूम पाकिस्तानी होते हैं ना, उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना भारत का पसंदीदा मशगला। आए दिन आप इस तरह की कहानियाँ जो सुन रहे होंगे, और इसी तरह की कहानी अभी हम आपको सुना रहे हैं। दिल दुखता है इसकी जिक्र करते हुए कि मोदी सरकार की इंसानियत सोच पॉलिसियों का शिकार कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद का रिहायशी फहद भी बन चुका है, जो दादी की ख्वाहिश पर फरवरी 2006 में उनसे मिलने के लिए भारत गया। और हमें पता ना कि ग्रैंड पेरेंट्स कैसे कहते हैं, आके मुझसे मिल जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है, हाँ। वो किस तरीके की चीज़ें होती हैं, और फिर वहाँ पर उस पर दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात थोप दिए गए। उस दिन के बाद से मोहम्मद फ़हद गुज़श्ता 15 साल गुजर चुके हैं, भारतीय जेल में कैद है, माँ बाप से नहीं मिल सका, और पाकिस्तान वापस नहीं आ सका जो दादी को मिलने वहाँ। और सिपाही मकबूल हुसैन जिस हाल में इंडिया से वापस आए थे ना, हमें याद है शायद, हाँ, कि क्या सूरत हाल थी, तो वहाँ पे वो जेल जो है उसमें क्या कुछ गुजर रही होगी, हम उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गम की तस्वीर बने माँ बाप अपने रख्ते जिगर की राह देख रहे हैं, हम आपको मिलवाएंगे फ़हद की वालदा से कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, और वो किस सारे मामले को सह रही हैं, और उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसे अल्फाज नहीं होते जिससे तशफ़ी और तसल्ली दी जा सके ऐसे वालिदैन को जिनके बेटे ज़िंदगी में ही उनसे बिछड़ जाते हैं इस तरह से। मुझे बताइएगा कि ये क्या तफसील है इस सारे वाक़े की? जी क्या बताऊं बेटा, ये तो पासपोर्ट और वीज़े के ज़रिए तो गया था अपने दादी वगैरह से मिलने के लिए, तो कुछ दिन तो हमारे साथ रब्ता रहा, उसके बाद तो कोई रब्ता नहीं रहा। अब वो 15 साल से हम तड़प रहे हैं अपने बेटे से। यहाँ के हुकूमत से भी हमारी अपील हमने हर हुकूमत से की है। अब इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अपील करते हैं कि आप कोशिश करके किसी तरह हमारे बेटे का आने का करवा दे, क्योंकि वो कुछ करने तो नहीं गया था, वो तो मिलने गया था वीज़े, पासपोर्ट वीज़े के ज़रिए। तो पकड़ा कैसे अब उन्होंने? बेंगलुरु जेल में है वो मेरा बेटा। इल्ज़ामात क्या लगाए, पकड़ा कैसे, आपको कैसे पता चला? जी मुझे तो नेट के ज़रिए पता चला कि वो द न्यूज़पेपर में उनका आया था कि हमने ऐसे पाकिस्तानी को पकड़ा है। अच्छा, तो पता नहीं एक शहर से दूसरे शहर जाने से क्या वजह है, ये तो हमें पता नहीं चला कि क्या वजह है। तो ठीक है, फ़हद से आपका राब्ता तो ये हुआ, फिर फैमिली बच्चों का ने राब्ता देखा तो हुआ? उसके बाद पता चला। फैमिली को तो कोई राब्ता नहीं हुआ, वहाँ के फैमिली के साथ तो बहुत आजियतें दी है, वो लोग तो इसके नाम से भी घबराते हैं। तो यहाँ के लोगों से कोशिश हमने बहुत की है, यहाँ के जो वज़ीर आज़म है और वहाँ का भी मोदी से भी बहुत अपील की है हमने कि भाई बेगुनाह है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, वो मिलने आया है,
تو اس وجہ سے مہربانی کرے ہمارے بیٹے کو واپس کر دے، ہمارا بیٹا کچھ کرنے نہیں آیا کر کے ہر طرح سے کوشش کیا. بوڑھے ماں باپ ہیں ہم، باپ کا بھی عمر ابھی کافی ہو گیا، جلدی بول بھی نہیں سکتے ہیں، ماں ہے تڑپ رہے ہر لمحہ اپنے بیٹے کے یاد میں. بالکل صحیح. کوئی جواب آیا آپ کو ان کی طرف ابھی سے؟ بھی دیکھے اتنے مشکلوں سے آپ کو کسی قسم کا جواب آیا؟ کوئی بتایا گیا کہ کہاں موجود ہے، کیا الزامات ہیں، کیا اس کے اوپر کتنی سزا دی گئی ہے، کتنی سزا باقی ہے؟ نہیں، وہ ابھی تک اس کو کوئی سزا مقرر کیا نہیں ہے. اس کے اوپر جگہ جگہ یعنی اس کو پہلے جیل بھیجتے رہے، اب پتہ چلا ہے کہ بنگلور جیل میں اور سزا مقرر نہیں کی ہے. تو نہ وہاں سے کوئی بات ہوئی ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا آ جائے گا اس تاریخ کو یا اس مہینے میں آ جائے گا کر کے. ابھی بھی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کورونا کی وجہ سے کہہ رہے کورٹ بھی بند ہے. اللہ جانے ابھی کیا حال ہے، کیسا ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف حکومتیں آئیں، پہلے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ 15 برس گزر گئے، مختلف حکومتیں آئیں. کیا آپ نے حکومتوں سے اپیل کی؟ حکومت کی جانب سے کبھی کوئی جواب آتا تھا؟ ہر حکومت سے جی ہر حکومت سے ہم نے اپیل کی ہے، ہر ایک سے اپیل کی ہے. یعنی مشرف تھا، پھر نواز شریف آیا، اس کے بعد یہ کون ہے زرداری ہے، نواز شریف ہے. اب نواز شریف سے بھی ہم نے اتنی اپیل کی ہے. عمران خان سے بھی، وزیر اعظم عمران خان سے بھی ہم نے اپیل کی ہے. اور حالات ایسے ہیں کہ کیا کریں، بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا، ہم نے کہا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آ جائے گا ہمارا بیٹا. اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی دے گا ہمارا بیٹا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے آپ کے لیے وسیلہ بنے اور آپ کا یہ مسئلہ بس وہی دعا کر کے بیٹھی ہوں کہ اللہ دینے والا ہے. بالکل سے. لیکن آپ نے کوئی انسانی حقوق کی لیکن پھر بھی مجھے رابطہ کیا؟ بہت سارے ایسے ایمنسٹی وغیرہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، تو کیا آپ نے وہاں پر بھی انصار برنی سے بھی کیے، انصار برنی سے تو انہوں نے کہا تھا ہم پوری کوشش کریں گے. پہلے یہی کہا تھا ہم کوشش کریں گے، آپ فکر نہیں کریں، ہمارا رابطہ ہے کر کے، لیکن کچھ بھی نہیں بنا. اب بہت ساری امیدیں تھی کہ ہمارا بیٹا آ جائے گا، اتفاق ہے دونوں ملکوں میں انبن ہے، تو اب کیا کر سکتے ہیں. جی فہد کے علاوہ بتائیے گا، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا بہتر جناب. فہد کے علاوہ بتائیے گا. میرے 7 بچے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، یہ 5ویں نمبر پر ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان کرے اور آپ کے بچھڑے بیٹے کو جلد آپ سے ملا دے. اور اس سلسلے میں اس پروگرام کے ذریعے ہم بھی اپیل کریں گے حکومتوں سے، اپنی حکومت سے بھی، کہ وہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کریں کہ آپ کے بیٹے سمیت وہ تمام لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر اور بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ہیں اور دشمن کی جیلوں میں ہیں، ان کو وہاں سے بازیاب کرا جائے. یاد رہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. زبیدہ خانم صاحبہ ویری مچ. حمزہ مجھے کلبھوشن یادیو یاد آ رہا ہے نا کہ ہماری سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، کنفیشنز موجود ہیں اور ہم اس کو لیے پھر رہے ہیں. اور ہمارے ایسے بہت سارے بیٹے جو کسی نہ کسی الزام میں مچھیرے سرحد پار کر لیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا انہیں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اور انہیں واپس نہیں کرتے. میں نے پہلے نام لیا تھا سپاہی مقبول حسین، کس حال میں ہمیں جو ہے وہ واپس ملے تھے. اور ہم نے کئی دفعہ ایسے لوگ لوٹائے ہیں جو کہ بہت یہاں پہ مطلوب دہشت گرد ہیں، لیکن پاکستان نے ان کو ہمیشہ واپس کیا ہے. پاکستان نے خیر سگالی کا مظاہرہ کرنے میں ہمیشہ آگے بڑھا. یہ بہت بڑا مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ وہ فیملیز جو جانتی ہیں جن کے آدھے رشتہ دار بھارت میں ہیں، آدھے رشتہ دار پاکستان میں، اور آج بھی شادیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی شادیاں، بچیاں شادیوں کے بعد وہاں چلی جاتی ہیں، وہاں سے بچیاں یہاں پر آتی ہیں، اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں. اور پھر ایسا ہو جانا کہ وہاں پر رشتہ دار موجود ہیں، ان سے ملنے کے لیے گیا ہوا ہے اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. بالکل سے ان معاملات کے اوپر یقینی طور پہ نرم دلی کا اور نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے. Stay with us.